سارا سال جنت کو سجا کے جب ماہ رمضان کا پہلا دن آتا ہے، فرمایا پہلے دن میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے ایک خاص قسم کی ہوا چلتی ہے، اور اس ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے اور اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے۔ فرمایا جب یہ خوشبو پہنچتی ہے نا جنت کے اندر، وہاں موجود بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کی ہوئی حوریں ہیں، فرمایا وہ اس ہوا کو بھی دیکھتی ہیں، ساتھ میں خوشبو بھی سنتی ہیں، اور آپس میں یہ باتیں کرتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے اس ہوا کی خوشبو کی وجہ سے کہ دنیا میں ماہ رمضان شروع ہو گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں وہ ساری حوریں مل کے کہ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں سے جو روزہ دار ہیں ان میں سے ہمارے نکاح کے اندر ایسے لوگوں کو کر دے، فرمایا جو ہمیں دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور دوسری حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں اس کا نکاح ایک جنت کی حور سے فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے، فرمایا جو آدمی ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، فرمایا اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک بڑا سایہ دار درخت پیدا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا ہر رات کے قیام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کے ساتھ ایک جنت کی حور کا نکاح فرمائیں گے، فرمایا جس پر 70 قسم کے پردے ہوں گے، فرمایا ہر پردہ اٹھائے گا، وہ پردہ اٹھانے کے ساتھ حور کا جو حسن ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا، اور ہر پردے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس حور کی 70 قسم کی خوشبوئیں بھی ساتھ پیدا فرمائی ہیں جو ہر خوشبو پہلی خوشبو سے مختلف ہوگی۔ فرمایا یہ سارے انعام روزے دار کو اللہ نے عطا کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 3 انعام۔ چوتھے نمبر پہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَتُصَفِّدُ فِيهِ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ، فرمایا شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، باندھ دیا جاتا ہے شیاطین کو۔ فرمایا یہ چوتھی فضیلت ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، اور فرمایا جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، فرمایا آخری رات میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا یہ رات لیلۃ القدر کی ہوگی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ دنیا کا یہ قانون ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے یا دنیا کے قانون کے حساب سے صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، جب مزدوری کا وقت ختم ہوتا ہے، کام کا وقت ختم ہوتا ہے، اس کو اس کا صلہ اور مزدوری دی جاتی ہے۔ فرمایا یہ رات لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ یہ ماہ رمضان کی آخری رات ہے۔ فرمایا جب آخری رات آتی ہے، اس آخری رات میں اللہ تعالیٰ جتنے بھی پہلے لوگوں کو بخشا تھا میرے پیارے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا آخری رات میں ان تمام لوگوں کی بقدر باقی سارے گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ 5 ایسی خصوصیات ہیں جو اس امت کے ساتھ خاص ہیں، ماہ رمضان کی نسبت سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس امت کو، اس امت سے پہلے کسی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات سے نہیں نوازا۔ پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، فرمایا ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ مومن، فرمایا کوئی بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کا اجر عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا اتنا اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں 100 گنا تک یا 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا جس وقت روزے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے فرمایا الصوم لی
وأنا أجزي به وفي رواية الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا روزہ خاص میرے لیے اور میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بدلہ دینا ہے. اور دوسری روایت فرمایا روزہ خاص میرے لیے اور میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بدلہ بننا ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم والقرآن یشفیان یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث فرمایا الصوم جنت وحصن حسین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا روزہ ڈھال ہے. فرمایا جہنم میں جانے کے لیے روزے کو اللہ تعالیٰ نے ڈھال بنا دیا. فرمایا کیسے؟ فرمایا روزہ اور قرآن مجید یشفیان یوم القیامہ. فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ دار کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شفاعت اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ شفاعت کرے گا روزہ دار کے لیے کہ یا اللہ یہ روزہ دار ہے جس نے سارے دن بڑی مشقت سے میں روزے کے ساتھ وقت گزارا ہے. اور قرآن کہے گا یا اللہ دن میں روزے کی حالت میں گزارا وقت اور رات کے وقت میں قرآن کے ساتھ اس نے وفا کی ہے, تراویح میں قرآن سنا ہے, تلاوت کی ہے. فرمایا دونوں روزہ بھی قرآن بھی اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا ان کی شفاعت وہ ہونی ہے یشفیان یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی شفاعت کو قبول کرنا ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس آدمی نے روزہ رکھا لیکن اس کے لیے دو شرطیں, ایماندار تھا, بندہ مومن تھا, اس کے ایمان کے اندر شرک و بدعات کی ملاوٹ نہیں تھی. فرمایا ایماندار تھا, ایمان کی حالت میں روزہ رکھا. اور دوسری شرط ہے احتساباً, ثواب کی نیت سے روزہ رکھا, اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے. فرمایا ایمان ہے پہلی شرط اور دوسری شرط اللہ کی رضا ہے. فرمایا جس نے ان دو شرطوں کے ساتھ روزہ رکھا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس نے ماہ رمضان کی راتوں کو قیام کیا, اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سنایا لیکن اس میں بھی دو شرطیں ایمانا و احتسابا, اس میں ایمان بھی ہے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مقصود ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث پاک میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا للصائم فرحتان, فرحت عند افطاره وفرحت عند لقاء ربه. وفي رواية فرحت عند افطاره وفرحت حين يلقى ربه او كما قال عليه الصلاة والسلام. فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرمایا ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور دوسری خوشی اس وقت ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا یعنی قیامت کے دن. فرمایا جب اپنے رب کے سامنے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا اعلان ہوگا کہ یہ میرے روزہ دار آ گئے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے جنت کے بنائے اور ان میں سے ایک دروازہ خاص کیا روزے داروں کے لیے جس کا نام رکھا باب الریان. فرمایا ریان دروازہ جو خاص کر اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے بنایا ہے. فرمایا اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے
گے جنت میں جائیں گے. فرمایا جیسے داخل ہوں گے روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک خاص قسم کے پینے مشروب کا بندوبست کیا ہوا ہے. فرمایا ایسا مشروب ہوگا جس نے اس مشروب سے ایک دفعہ پی لیا آئندہ کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. فرمایا یہ ہے خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا روزہ دار. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فضیلت بیان فرمائی بزبان پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے, میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک. فرمایا ساری کائنات کے انسانوں قد اذلکم شہر عظیم, یہ میرے پیارے پیغمبر کا معمول مبارک تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں فرمایا جب 28 یا 29 شعبان آتے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سارے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع فرماتے اور پھر ماہ رمضان کا تعارف فرماتے اے انسانوں قد اذلکم شہر عظیم. فرمایا تمہارے اوپر ایک بہت بڑے عظمت والے مہینے نے سایہ کیا ہوا ہے. سایہ فگن نے تمہارے اوپر اپنے سائے کے نیچے اس نے تمہیں چھپا لیا ہے. شہر مبارک بڑی برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑی وسیع ہے. فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. فرمایا اولہ رحمت اوسط مغفرت وآخرہ اتق من النار. فرمایا جس کا پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا, جس کا درمیانی عشرہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت بنایا ہے اور جس کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے خلاصی کا سبب بنایا ہے. اللہ اکبر. پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت, دوسرا مغفرت اور تیسرا اتق من النار, جہنم سے خلاصی کا سبب. تو کیا سمجھ رہی آپ لوگوں کو کہ جی رحمت پہلے عشرے میں ہوگی دوسرے میں نہیں ہوگی, جی مغفرت دوسرے میں ہوگی تیسرے میں نہیں ہوگی؟ کیا یہ مطلب نہیں ہے. اس کی عام فام مثال آپ ایسے سمجھ لیں, جب بھی کوئی استاد پڑھاتا ہے نا اس کے سامنے پڑھنے والے اس کے جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, طالب علم ہوتے ہیں, عام طور پر ان میں 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ہوتی ہے جیسے ہی استاد بات شروع کرتے ہیں اتنے محنتی اور ذکی اور فطین ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, بات شروع کی پہلی دفعہ ہی بات سمجھ گئے. جی یہ ہے پہلی قسم. اور دوسری وہ جو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ سمجھانے سے تھوڑی زیادہ محنت کرنے سے بات سمجھ آ جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی بیچارے میری طرح نالائق ہوتے ہیں, جنہیں کچھ نہیں سمجھ آتی, سمجھانے سے بھی سمجھ نہیں آتا. جی یہ 3 قسمیں نا, یہ تو ہے انسانوں کی پڑھنے پڑھانے میں. اسی طرح روحانی طور پر بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اعمال نیکیاں کرنے کے اندر بھی. پہلا نمبر ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے ولی لوگ ہیں, جو اپنے آپ کو ہر حالت میں گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں, یہ پہلی قسم ان لوگوں کی. دوسرے وہ جو کبھی گناہ کر لیا کبھی نیکی کر لی, ہر وقت گناہوں اور نیکیوں کے درمیان میں رہتے ہیں. اور تیسرے وہ جو سارا سال نافرمانیوں میں وقت گزار کے آ گئے. فرمایا یہ ماہ رمضان آیا, فرمایا یہ اول رحمت, یہ پہلی قسم کے لوگ. فرمایا جو ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہیں, فرمایا ان کا کام یہ پہلے عشرے میں بن گیا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے عشرے میں ساری ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا. اور دوسرے نمبر پہ وہ اوسطہ مغفرۃ, وہ دوسرے قسم کے لوگ فرمایا جن کے گناہ بھی ہیں ساتھ میں نیکیاں بھی ہیں, فرمایا ان کے لیے دوسرا عشرہ دیا. فرمایا دوسرا عشرہ آیا ان کی بھی مغفرت ہو گئی. فرمایا تیسرا عشرہ اتق من النار, فرمایا وہ لوگ جو سارے گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں اس سرے سے گناہ نیکی کی طرف رغبت ہی نہیں ہے. فرمایا جب تیسرا عشرہ آتا ہے فرمایا میں اللہ تعالیٰ ان بالکل گناہگاروں کو بھی جہنم سے خلاصی کا اعلان فرما دیتا ہوں. اللہ اکبر. ہاں تو فرمایا شہر مبارک شہر عظیم. فرمایا ساری انسانیت یہ ماہ رمضان
تمہارے اوپر اپنی رحمتوں والا سایہ کیے ہوئے ہیں، اپنی برکتوں والا سایہ تمہارے اوپر کیے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہوا شہر الصبر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ صبر والا مہینہ بنایا ہے۔ خالق کائنات نے ماہ رمضان کو صبر والا مہینہ قرار دیا اور فرمایا ہوا شہر المواسات، فرمایا یہ غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور امداد کرنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ عظمتوں والا مہینہ، یہ رفعتوں والا مہینہ، جس کی خصوصیات یہ ہے، فرمایا برکتیں بھی لے کے آیا، صبر بھی لے کے آیا اور غم گساری بھی لے کے آیا۔ اسی لیے میرے پیارے پیغمبر نے اسی حدیث میں آگے فرمایا، فرمایا جس خوش نصیب انسان نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، فرمایا جس انسان نے کسی روزہ دار کی افطاری کروائی ہے، فرمایا افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو روزہ افطار کروانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا کھانا نہیں ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، ہم خود بھی ایک ٹائم بھوک میں اور دوسرے ٹائم میں کچھ مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم خود بھی کتنے کتنے دن فاقوں میں گزارتے ہیں اور میرے پیارے پیغمبر کی اپنی حالت یہ ہے، فرمایا ہفتہ ہفتہ گزر جاتا، میرے پیارے پیغمبر پہ فاقے گزرتے، کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ میرے پیارے پیغمبر نے یہ وہ فقر ہے، وہ غریبی ہے جسے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا تھا میرے پیغمبر نے۔ فرمایا میرا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ رزق آل محمد کا تھوڑا سا تنگ فرما دے، فرمایا اتنی زیادہ کشادگی نہ دینا رزق کی، فرمایا کہ تجھے ہی بھول جائے، فرمایا اتنا رزق دینا ایک وقت کا کھانا کھاؤں دوسرے وقت میں بھوک گزاروں، تاکہ مجھے ان لوگوں کا بھی خیال آئے جو غربت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جو غریبی کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کھانا کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ میں بھوک برداشت کر رہے ہوتے ہیں، پھر کسی کو سحروں کے کھانا کیسے کھلائیں گے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کھانا سحروں کے کھلانا مقصود نہیں ہے، فرمایا اس میں بھی مقصود اللہ کی رضا ہے۔ فرمایا کسی آدمی نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، چاہے ایک دانہ کھجور کا ہی کیوں نہ ہوا، فرمایا کھجور بھی نہیں ملی، فرمایا ایک چٹکی نمک کی کیوں نہ ہوئی، ایک گھونٹ پانی کے ساتھ بھی کسی نے روزہ افطار کروایا، فرمایا اللہ تعالیٰ تب بھی اس افطار کروانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من رمضان فتحت ابواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کے دروازے کھلوا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے بھی کھلوا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ کب تک کھلے رہتے ہیں؟ فرمایا جب تک ماہ رمضان ختم نہیں ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، فرمایا ہر روز وہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے اے لوگوں اللہ کی رحمتوں کے سمندر دنیا میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہو گئی، اللہ کی رحمت سے کچھ حاصل کر لو۔ ہے کوئی ایسا آدمی جو چاہتا ہے کہ میرے اوپر رزق کی تنگی ہے، وہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے آپ مجھ سے مانگیے گا، میں اللہ تعالیٰ تمہیں رزق کے انبار دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا ہے کوئی ایسا آدمی جو گناہوں کو اپنے دامن کو گناہوں سے بھر کے لے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی ایسا آدمی جو میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا ہے کوئی ایسا آدمی
پریشانیوں سے، دنیا کے حالات سے، مشکلات سے پریشان ہے، آئے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، میں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا یہ ہر روز اعلان ہوتا ہے، ہر روز اعلان ہوتا ہے۔ کب تک؟ جب تک ماہ رمضان ختم نہیں ہو جاتا۔ فرمایا اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ وسائل لا یخیب۔ فرمایا جو آدمی ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ۔ فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے ماہ رمضان کے اندر مغفور لہ، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وسائل لا یخیب، اور فرمایا جو سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی خالی واپس نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں صرف ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس رب کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تین اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کبھی بھی خالی واپس نہیں کرتے۔ فرمایا پہلا آدمی الصائم حین یفطر، فرمایا روزہ دار آدمی حین یفطر، جب وہ افطار کے وقت بیٹھا ہوتا ہے اس کے آگے طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی برسات ہے، لیکن جب تک وقت نہیں ہوتا اس وقت تک ایک لقمہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ کا اخلاص ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ کا دل کے ساتھ جو تعلق ہے روزے دار کا، وہ اصل میں یہ ہے۔ فرمایا سب کچھ موجود ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، فرمایا دروازے بھی بند ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ دار نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اپنی جو حق حلال کی بیوی ہے اس کے پاس جاتا ہے۔ فرمایا یہ الصائم، فرمایا یہ جو روزہ دار ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہی نہ یفترو، افطاری کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والامام العادل، فرمایا عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، فرمایا جب وہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ودعوت المظلوم، اور فرمایا مظلوم آدمی کی دعا، فرمایا ایک حدیث پاک میں ہے، فرمایا اے انسان اتق دعوت المظلوم، فرمایا اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچا۔ فرمایا اس لیے کہ جب مظلوم آدمی دعا یا بد دعا کرتا ہے آسمان کی طرف آگ کے شعلے کی طرح جاتی ہے، اور فرمایا مظلوم کی دعا یا بد دعا اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے درمیان میں کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچا کے رکھیے گا۔ تو فرمایا تین خوش نصیب لوگ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں، ان میں سے ایک خوش نصیب آدمی دعوت الصائمی حین یفطر، فرمایا روزہ دار کی دعائیں جس وقت وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک ہے، فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے شروع ہونے کے ساتھ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فرمایا رحمت عام ہو جاتی ہے۔ ایسے سمجھیے گا دوستوں سارا سال انسان اللہ کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے، یا اللہ میرے اوپر رحمت فرما، یا اللہ میرے آسانی والے معاملے فرما، یا اللہ میرے حالات پہ رحمت فرما، لیکن 11 مہینے کے بعد جب 12واں مہینہ ماہ رمضان آتا ہے، فرمایا اس مہینے میں اللہ
کی رحمت انسانوں کی تلاش میں ہوتی ہے کوئی ایسا انسان ہو جو سارا سال متلاشی رہا میری رحمت کا، آج میری رحمت عام ہو گئی ہے، آج میری رحمت آ گئی ہے تمہیں تلاش کرنے کے لیے، اے انسان آ جا میرے دربار میں اور جو چاہتا ہے تو لے لے، جو تیری خواہش ہے میں اللہ تعالیٰ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دوستوں انسان کو چاہیے یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے ہماری زندگیوں میں آ گیا، اس کی قدر کرے، اس کا احترام کرے، اپنے اوپر لازم کرے اس کا روزہ، اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہ کرے، اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی ایسا آدمی ہے فرمایا اس کو بیماری والا عذر بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے اگر کسی آدمی نے ایک ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا فرمایا پھر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے اس ایک برابری نہیں ہونے والی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سنیے گا فضیلت میں اور پھر دوسری طرف آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خفف عن مملوکہ غفر اللہ له وعاتقه من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس آدمی نے ماہ رمضان کے اندر ماہ رمضان کی ادب کی وجہ سے اپنے پاس کام کرنے والے نوکروں اور مزدوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، خفف عن مملوکہ اپنے ملازموں پر نرمی برتی ہے ماہ رمضان کے اندر، فرمایا کام تو چھوٹا سا ہے، بات تو چھوٹی سی ہے کہ اپنے معاملات اپنے مزدوروں کے ساتھ نرمی کرنی ہے، لیکن انعام بہت بڑا ہے۔ فرمایا کام ایک کرنا ہے، انعام اللہ کی طرف سے دو ملیں گے۔ کام ہے فرمایا اپنے مزدوروں پر نرمی کرنی ہے، انعام دو کون سے؟ فرمایا غفر اللہ لہ، فرمایا صرف ایک مزدوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور دوسرے نمبر پہ وَعَاتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا سوکھا سودا ہے جی، سوکھا ہے کہ نہیں جی، بالکل آسان۔ فرمایا مزدوروں پہ نرمی کرنا ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے۔ یار میرے مزدور ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، پہلے 8 گھنٹے کام لیتا ہوں، چلو یار اب 6 گھنٹے کام لے لیتا ہوں۔ فرمایا دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے، دنیا نے بھی ختم، دنیا کا مال و دولت بھی ختم، کچھ بھی نہیں رہنا، لیکن جو انعام مل رہا ہے اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ فرمایا غفر اللہ لہ، پچھلے گناہ بھی معاف ہو گئے اور جہنم سے خلاصی بھی مل گئی۔ فرمایا یہ بڑی عظمت ہے ماہ رمضان کی، ہر آدمی کے لیے، چاہے کوئی مزدور ہے، چاہے مالک ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، فرمایا ہر ایک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو عظمتوں والا بنایا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں تھی جو میں نے عرض کی جن سے آپ کو فضیلت ملنے والی ہے، جن ماہ رمضان سے آپ کو عظمتیں ملنے والی ہیں، لیکن ذرا دوسرا پہلو بھی دیکھیے گا کہ اگر کوئی آدمی ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتا، جان بوجھ کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، سنیے گا میرے دوستوں، میرے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں، خدا را اپنی زندگیوں کو بدل لے میرے دوستوں، وگرنہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن میں نہ تو دوستوں نے کام آنا ہے، نہ تو بھائیوں نے کام آنا ہے، نہ والدین نے کام آنا ہے، نہ اولاد نے کام آنا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ہماری زندگی میں ایک وقت عطا کیا، ہمیں اپنے آپ کو قیامت کے دن کے لیے تیار کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دن میں سوال کرنا ہے، بتا میں نے تجھے جوانی
جوانی بھی دی، میں نے تجھے مال بھی دیا، میں نے تجھے دولت بھی دی، وقت بھی دیا، اولاد بھی دی، صحت بھی دی، بتا ان ساری چیزوں کو کہاں لگا کے آیا؟ تو دوستوں اپنے آپ کو ان سوالوں کے لیے تیار کیجئے گا۔ حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہر آدمی اس کے پاؤں کو زمین اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ تعالیٰ ان چند سوالوں کا جواب نہ لے لے۔ فرمایا پہلا سوال، فرمایا بتا عمر کہاں گزار کے آیا؟ فرمایا جوانی دی، جوانی کن کاموں میں گزار کے آیا؟ فرمایا تجھے مال دیا تھا، بتا مال کمایا کیسے اور لگایا کن کن کاموں پہ؟ فرمایا جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں ہوگا، فرمایا اس وقت تک انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا۔ اور میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، یقین جانیے گا آپ کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے نصیحت کر رہا ہوں، پلے باندھ لیجئے، دنیا کی لذتیں ختم ہونے والی ہے، دنیا کی ساری چیزوں نے ختم ہو جانا ہے، لیکن جس زندگی نے آگے آنا ہے اس نے کبھی بھی نہیں ختم ہونا۔ اگر اس زندگی میں لذتیں نصیب ہو گئی، اس زندگی میں ثواب نصیب ہو گیا تو وہ ہمیشہ کی لذتیں ہونی ہے، اور اگر اس زندگی میں سزاوار ٹھہرایا گیا، اگر اس زندگی کے اندر تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم بنا کے لایا گیا، پھر اس دن کی رسوائی سے تجھے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا دوستوں کہ یہ تو ساری بات تھی ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے، عظمت کے بارے میں، کہ روزہ رکھو گے تو اتنی فضیلت ملے گی، یہ کام کرو گے تو اتنی عظمت سے نوازے جاؤ گے۔ اب دوسری طرف بھی آئیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قال یوما وحضر رمضان اتاکم رمضان شہر برکت یغشاکم اللہ فی فینزل الرحمت ویحط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء ینظر اللہ تعالی الى تنافسکم فی ویباہی بکم ملائکتہ فعرف اللہ من انفسکم خیرا فإن الشقی من حرم فیہ ورحمت اللہ عز وجل او کما قال۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ماہ رمضان کے دن تھے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پہ تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اتاکم شہر رمضان، فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، تمہاری زندگی میں آ گیا۔ فرمایا جس ماہ رمضان کے اندر تمہاری خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرمایا یہ تو ہے نا ماہ رمضان کی قدر کرنے والے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا جنہوں نے ماہ رمضان کا احترام کیا، روزے رکھے اور اللہ کے حکم کو جناب فرما برداری سے نبھایا۔ فرمایا دوسرے وہ لوگ ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ عز وجل، فرمایا وہ سب سے بڑا بدبخت آدمی ہے، فرمایا جس نے اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار نہ بنایا، گناہوں کو نہ چھوڑا، جیسے پہلے گناہوں میں تھا 11 مہینے جیسے بے ایمانیاں کرتا رہا، اب اس مہینے کے اندر بھی ویسے ہی بے ایمانیوں کے اندر لگا ہوا ہے، 11 مہینوں میں جھوٹ بولتا رہا، لوگوں کے ساتھ منافقت بھی کرتا رہا، تکبر اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا رہا، فرمایا گانے بجانے شراب زنا کباب سب کچھ میں لگا رہا۔ فرمایا ماہ رمضان آیا اور ان کاموں کو نہ چھوڑ سکا، فرمایا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے تیار نہ کر سکا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ، فرمایا یہ ساری دنیا سے سب سے بڑا بدبخت آدمی ہے، سب سے بڑا بد نصیب آدمی ہے، فرمایا جو باوجود اس کے کہ ماہ رمضان تھا رحمت میں سے حصہ لیتا، فرمایا رحمت کا بھی حقدار نہیں ٹھہرا، الٹا گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ اللہ اکبر۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمائے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین 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 قیل یا رسول اللہ انک صعدت المنبر فقلت آمین۔ صحابہ اکرام میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک عمل کو نقل فرماتے ہیں اور اچھی طرح توجہ سے میرے پیغمبر کی زندگی کو نوٹ کیا صحابہ اکرام نے۔ فرمایا آپ علیہ السلام منبر پہ آئے، پہلی سیڑھی مبارک پہ پاؤں رکھا، میرے پیغمبر نے آمین فرمایا۔ صحابہ اکرام توجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر منبر پہ آ رہے ہیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا خلاف عادت میرے پیغمبر کی زبان سے آمین 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 کا لفظ نکلا ہے۔ صحابہ اکرام فوراً سوال کیے یا رسول اللہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، آج یہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے پاس ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا 3 بد نصیبوں کے لیے بد دعا کی ہے اور میں پیغمبر نے اس کے جواب میں آمین فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان 3 بد نصیبوں میں سے ایک بد نصیب وہ ہے، فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا کوئی ایسا آدمی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور جہنم کا مستحق ہو جائے، چاہیے تو یہ تھا والدین پورے ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل کر لے، فرمایا اگر جنت حاصل نہیں کرتا ایسا آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے آمین فرمایا۔ فرمایا دوسرا آدمی وہ بد نصیب ہے، فرمایا جو کسی محفل میں بیٹھا ہے اور اس محفل میں آپ کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ آدمی آپ کا نام سن کے فرمایا آپ پہ درود نہ پڑے، فرمایا اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا فرمایا وہ بد نصیب آدمی فرمایا جو اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پالے پھر ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے اور جہنم کا مستحق ہو جائے، فرمایا ماہ رمضان کے روزے رکھ کے جنت میں جانے کی بجائے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے اور جہنم میں چلا گیا، فرمایا اس انسان کو بھی اللہ تباہ و برباد کرے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آمین۔ اللہ اکبر۔ سمجھیے گا میرے نوجوانوں، بد دعا کرنے والا کون ہے؟ آمین کہنے والا کون ہے؟ جی بد دعا کرنے والا عام نہیں ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، فرمایا وہ بد دعا کرنے والے اور اس بد دعا پہ آمین کہنے والے کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ ساری کائنات کے سردار ہیں۔ فرمایا جو بد دعا کی فرشتوں کے سردار نے آمین فرمائی ساری کائنات کے سردار نے، تو بھلا اس بد دعا کی قبولیت میں شک؟ اللہ اکبر۔ تو میرے نوجوانوں کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ کیوں نہیں اپنی جوانیوں کی قدر کرتے ہو؟ کیوں اپنی جوانیوں کو اللہ تللوں میں جا کے خراب کرتے ہو؟ کیوں اپنی جوانیوں کو اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا، کتنا خوبصورت چہرہ اللہ نے عطا کیا، لیکن اللہ اور پیغمبر کی نافرمانی میں فرمایا کیوں غلط کاریوں کی طرف جاتے ہو؟ اپنے آپ کو سیدھا کر لو، اپنے آپ کو پیغمبر کی سنت پہ لے آؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہی پیغمبر کی سنت ہونی ہے جس نے آپ کو قیامت کے دن کام آنا ہے، اسی نے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اسی نے آپ کو جنت کا مستحق بنانا ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس ساری کائنات سے سچی زبان جس میں میرے پیغمبر نے واضح فرما دیا اگر ماہ رمضان کی قدر نہیں کرو گے، ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے دوستو آج کے جمعے کی وساطت سے یہ پیغام لے کے جائیں، پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، جو کمی کوتاہی ہو چکی سو ہو چکی، اپنے دل میں اللہ سے وعدہ کریں کہ
کہ یا اللہ اب آئندہ ماہ رمضان کی ناقدری ہم نہیں کریں گے. بولیے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بولیے گا. ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے کہ یا اللہ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا ہم سے، آئندہ ہم ماہ رمضان کی ذرہ برابر بھی ناقدری نہیں کریں گے، اور تیری توفیق سے انشاءاللہ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے. اس لیے کہ دونوں چیزوں کو لازم کیا. من صام رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھا، ومن قام رمضان، جس نے ماہ رمضان کی تراویح پڑھی، ان دونوں کے لیے حکم فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، فرمائے پھر اس کے پچھلے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف ہوں گے. جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا